تو بعض لوگ تو کہتے ہیں گل ہی کوئی نہیں یار، کوئی گل ہے، میں تو مکان کی گل کرنا، میں تیرا علاقہ خرید لواں، یہ باتیں اللہ کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ متکبر اللہ ہے، تو تکبر تو وہ کرے جس کی کوئی چیز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میری تو سانس بھی اپنی نہیں ہے، اندر لے جاؤں باہر نکال نہیں سکتا ہے، کوئی ہے بندہ ایسا کہ جس کا اپنی سانس پر بھی کنٹرول ہے؟ وینٹیلیٹر پہ بھی پڑا رہے نا بندہ، ڈاکٹر کہے گا جی بس ہوں اتار لو، پیسے بڑے تھوڑے کو لے لیتے ہوں، لے جاؤ، ایسا ہے نا۔ بس ہم اللہ کے سامنے بے بس ہیں، ساری مخلوق، جن، فرشتے، انسان، نبی، ولی، پیغمبر، سب اللہ کے مطابق۔ جب اس عقیدے کے ساتھ ہم اپنے اللہ کے آگے جھکیں گے تو پھر وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب آدمی کے دل میں یہ ہو کہ فلاں بھی کرے گا، یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں وہ بھی تو وہ بھی نہیں اللہ کو پسند، ہی پسند ہے، ہی۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اس کا معنی ہی ہے یا بھی ہے؟ کاش میں ہی کو سمجھ جاؤں، واللہ میرے سارے کام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید سے سرفراز فرمائے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو زیادہ تر بیماری ہوتی ہے نا، اس کو میڈیکل میں کہتے ہیں یہ مثانے کی کمزوری ہوتی ہے، پراسٹیٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کا علاج بھی کروائیں۔ وضو کے بعد جب وضو کر چکیں، چلو پانی کا لیں، عورت ہے یا مرد ہے، اس کو اگر کوئی مثانے کی کوئی پرابلم ہے، عموماً مردوں کو مزی کا مسئلہ ہوتا ہے یا پیشاب کے قطروں کا ہوتا ہے، عورتوں کو بھی اسی طرح ہوتا ہے، الکوریا جس طرح کا، بیچارے کئی نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ نے بڑی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ چلو میں پانی لیں، اپنے آسن پر چھینٹا مار، ٹھیک؟ اب آپ کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ یار اب میرا قطرہ نکل رہا ہے، پوری نماز میں آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں تو قطرہ تو نہیں نکلا ہوتا، ایسا ہوتا ہے نا؟ نکلا ہو تو آپ معذور ہیں، یعنی کہ آپ اس حکم میں آتے ہیں جس حکم میں وہ عورت آتی ہے جس کو حیض نہیں رکتا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ استحاضہ ہے، ایک عورت ہے اپنے ایام پورے ہونے کے باوجود بھی اس کو بلیڈنگ نہیں رکتی، تو کیا وہ ساری زندگی اسی طرح کرے گی؟ نماز نہیں پڑھے گی؟ جیسے چھلا ہے نا، عورت کو بچہ جب جنتی ہے تو اس کے 40 دن اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ان 40 ایام میں بھی اس کی بلیڈنگ نہیں رکتی تو وہ 40 ایام کے بعد بیماری سے ختم، اب وہ غسل کرے گی، نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن ہر نماز کے ساتھ وہ وضو کرے گی، یعنی کہ یہ نہیں کہ بعض ہوتے ہیں نا لوگ ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ بولا۔ اگر چھلے کے دوران عورت کے ایام یعنی کہ خون بند ہو گیا ہے، بلیڈنگ بند ہو گئی ہے، 10-15 دن 20 دن بھی ہو گئے تو وہ پاک ہو گئی ہے، نہ اس کو کوئی اور چیز ہو رہی ہے، صرف صاف ہو گئی ہے تو وہ نہا لے۔ 40 دن کی حد مقرر کی ہے چھلک کی مقرر، کہ اگر اس کے بعد بھی اگر اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ پھر بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استحاضہ ہے، ایک حیضہ وہ ہے جو لیگلی جس کو ایام آتے ہیں، تو جو استحاضہ ہے وہ ہے
آپ نے فرمایا شیطان یعنی کہ جن نے اس کے رحم میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کر دیا، اس سے ثابت ہوا کہ یہ رحم میں جا سکتا ہے۔ فرمایا نا کہ یہ تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کبھی دماغ کھول کے سمجھو تو صحیح، یا جنہوں نے یہ پڑھا ہے یا پڑھایا ہے وہی سمجھا دیں، اپنے تو لنگ ہی یہ حدیثیں۔ وہ بیمار ہے، اب وہ وضو غسل کرے گی، اب وہ نماز پڑھے گی، بے شک وہ اپنا کپڑا جو بھی وہ یوز کرتی ہے وہ کرے۔ اسی طرح وہ معذور بندہ جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا جس کو ہوا کا مسئلہ ہے، کہ جیسے ہی وضو کیا ایک دم برداشت ہی نہیں ہو رہا، ہوا ایک دم پریشر بن جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا نا؟ اس کے بارے میں کیا ہے؟ جب تک بدبو نہ آئے یا آواز نہ آئے تم پڑھتے رہو، حدیث ہے۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بعض بدبخت اس باتوں کو لے کر ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ وہ تو معذوری کی حالت میں تو تمہیں بہت کچھ اجازت ہے، معذوری کی حالت میں پانی تمہارے پاس ہے، تم بیمار ہو، تم تیمم کرو۔ یہ نہیں بتایا کہ اتنی ڈگری کا بخار ہوگا تو تیمم کرو، اتنی ڈگری کا ہو تو نہ کرو۔ جو بیمار ہے، بیماری کسی بھی صورت میں، اب جو بیمار ہے، ایک بندہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، ہم تو اس کو کہتے ہیں وہ نفسیاتی مریض نہیں، وہ اسیب زدہ ہے جو ہر وقت ہاتھ دھوتا ہے، وضو میں بیٹھتا ہے تو پانی ضائع کرتا رہتا ہے، یہاں خشک رہ گیا، یہاں خشک رہ گیا، ہے نا؟ یہ وسوسہ ہے، وسوسہ بیماری ہے، اس کا علاج بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ ظالم ہے جو پانی ضائع کرتا ہے وہ تو تیمم کرے نا، جی پانی پینے کو نہیں ملتا تو یہاں پوری مسجد کی وہ ٹینکی کھول کے بیٹھا ہو یا اپنے گھر کی پوری ٹینکی ضائع کر رہا ہے۔ یار ہمارا دین کوئی پاگلوں کا مذہب تھوڑی ہے، یہ تو عین فطرت کے مطابق ہے۔ اب وہ بیمار ہے جو اپنا نہاتا ہے لیکن پانی بہاتا رہتا ہے، آتے ہیں ہمارے پاس کیس، اس کے لیے حکم ہے وہ تیمم کرے، جب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ غسل کرے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو تیمم پانی سے تو جسم پاک ہوتا ہے، تیمم سے تو اندر سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل تمہاری مانے یا نہ مانے، تمہاری عقل کوئی دین کے تابع ہے؟ عقل دین کے تابع ہے نا، دین تو عقل کے تابع نہیں ہے۔ عقل تو کہتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ دیکھیں دین عقل کے تابع نہیں، عقل دین کے تابع ہے۔ فرمایا دیکھو پاؤں تو نیچے سے ہوتا ہے میلا گندا ہوتا ہے، لیکن مسح ہم اوپر ہاتھ پھیر کے کرتے ہیں، عقل تو نہیں مانتی۔ تو میرے بھائی دین میں آسانیاں ہیں، آسانیاں دی ہیں، ہم نے خود ساختہ خود ساختہ اپنے اوپر بہت لمبے لمبے نوافل۔ اب عشاء کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ ضروری ہے فرض نا، سنتے ہیں نوافل ہیں وہ آپ کی مرضی پہ چھوڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے پکا کر لیا جی 17 رکھتے نماز کی عشاء کی، ہے نا؟ بہت سارے لوگ 17 کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بہت زیادہ جو عین فرض ہے وہ 4 فرض ہیں۔ اگر پہلے آ گئے تو تحیۃ المسجد پڑھ لو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو اگر ٹائم ہے۔ جماعت میں ملے ہو 4 فرض، ٹھیک، اس کے بعد مرضی 2 سنتیں پڑھو، ٹھیک، 1 پڑھو وتر، 3 پڑھو، 5 پڑھو، 7 پڑھو، 9 پڑھو، یہ آپ کی مرضی پہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نے مسلط اس کو کر لیا کہ یہ 17 رکھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ عشاء کی نماز اس لیے نہیں پڑھتے۔ 17 رکھتے بنتی ہیں فرائض کی، 2 صبح فجر کے فرض، 4 ظہر، 2 اور 4 6، 4 عصر کے 10، 3 مغرب کے اور 4 17 ہو گیا، کٹ یہ جمع ہی کر لو۔ یہ میرے بھائی دین یسر، الدین یسر، دین آسان ہے جی، فرض ضروری ہے۔ سفر میں ہو
مسافر ہو. مسافر کب کہلاتا ہے؟ جب وہ سفر میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قصر کرو، قصر کرو، سنتے نوافل معاف، اجر پورا.